السلام علیکم، تو میں ہوں محبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائبہ یوسف آفیشیل حاضر ہے آپ کی خدمت میں لے کر ایک نیا ناول محبت، مسکراہٹ اور عید۔ اس کا انتصاب بہت دلچسپ لگا مجھے۔ رشتوں، رسموں اور مسکراہٹوں کا سفر۔ تو اس سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک ہیپی اینڈنگ بیس ناول ہے اور کمپلیٹ ناول ہے۔ پورا پڑھنے کی کوشش کروں گی، ساتھ دیجیے میرا اور انجوائے اٹ۔ اعتبار کتنی عجیب چیز ہے نا، آ جائے تو کسی انجان پر بھی آ جاتا ہے، نہ آئے تو اپنے خونی رشتوں پر بھی نہیں آتا، اور کبھی کبھی تو کوئی شخص اتنے کارنامے انجام دے دیتا ہے کہ عقل مند شخص تو اس سے کوسوں دور رہے، مگر اس دل کو پھر بھی اس کی چند باتوں پر اعتبار آ جاتا ہے۔ انسان کو دل کی نہیں سننی چاہیے، ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا ہوا تھا۔ میں اسد انصاری، اپنے گھر کا سب سے ضدی، روبدار اور لاڈلا بیٹا، دو بڑی بہنوں کے بعد دنیا میں آیا تو والدین کو عزیز تو تھا ہی مگر بہنوں کا بھی لاڈلا تھا۔ پھر سونے پر سہاگا، مجھ سے دو چھوٹے بھائی بھی تھے، اس لیے کبھی بھی میری کسی بات پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ بہنیں مجھ سے پوچھ کر سب کرتی اور بھائیوں کی کبھی جرات نہیں ہوئی کہ میرے سامنے اونچا بول لیں۔ کی تھی مجھ سے چھوٹے علی نے یہ کوشش، ابو نے پھر وہ اس کی شامت لائی تھی کہ بیچارہ سہم گیا تھا۔ ویسے ہم میں بہت دوستی تھی، عام بھائیوں کی طرح جھگڑے بھی ہوتے تھے مگر جیت ہمیشہ میری ہوتی۔ پھر شاید ہار کا منہ دکھانے کے لیے اللہ نے اسے میری زندگی میں بھیجا، میری شریک حیات محترمہ بینظیر صاحبہ۔ وہ نام کی طرح بینظیر ہی تھی، اور اس کا نام میرے سسر صاحب نے بینظیر بھٹو سے متاثر ہو کر رکھا تھا۔ جتنی بھی گھر میں میری چلتی تھی مگر اتنی جرأت نہ تھی کہ لو میرج کا سوچتا۔ سو ہمیں ملانے والی بھی امی ہی تھی۔ کسی شادی پر اسے دیکھا تھا امی نے، پھر ذات بھی ایک تھی۔ جی ہاں، ذات بہت معنی رکھتی ہے۔ آج بھی پاکستان کے بہت سے علاقوں میں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی اور ذات کے نام پر تو قتل ہو جاتے ہیں۔ تو قصہ مختصر کرتے ہیں کہ ہماری ارینج میرج ہوئی، جسے ارینج کیا میری کوئی دور کی خالہ اور امی نے۔ پھر دیکھنے دکھانے کے سلسلے اور منگنی تک تو میری جیب کو ہی پتہ چلتا رہا کہ بھائی اب ہم سنگل نہیں مریں گے۔ چھوٹے دونوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دی کہ جس کی منگنی ہے وہی خرچہ کرے، مگر ابو نے ان کو بھی نہیں بخشا تھا۔ بہت محبت سے میں نے ایک گجرا لیا تھا جو پتہ نہیں علی نے کون سی دشمنی نکالی اور بھجوایا نہیں۔ ہمارے ہاں جب منگنی کرنے آتے ہیں لڑکی کے علاوہ اس کا ہر رشتہ دار آتا ہے، تب لڑکی کو کھانا بھیجا جاتا ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس میں گجرا رکھ دیا جائے۔ اتنی دیدہ دلیری نہیں تھی کہ کسی کو بتا سکے۔ منگنی ٹوٹ بھی جاتی ہے مگر علی نے اپنی کرامات دکھانی تھی، سو گجرا ایک ہفتہ تک فریج میں فریز ہوتا رہا اور آخر میں امی نے پھینک ہی دیا۔ خیر بخشا ہم نے بھی نہیں تھا، باہر لے جا کر رکھ کر 2-3 مکے مارے تھے، پھر اسے ٹکا ٹک کھلا کر منا بھی لیا تھا۔ بھائی جان ہوتے ہیں، جتنے ان سے جھگڑے ہوتے ہیں اتنی محبت بھی ہوتی ہے۔ پھر ہم منگنی کرنے گئے، تب مجھے اندازہ ہوا کہ میک اپ میں کنٹور کیا چیز ہے اور بلشنگ کیا چیز ہے۔ بہنوں نے بھی بازار مجھے ہی لے کر جانا تھا کیونکہ بیوی میری جوانی تھی۔ اللہ اللہ کر کے درمیان کا 1 سال گزرا جس میں میں نے ایک اور گڑبڑ کر دی۔ منگنی کے چند ماہ بعد مجھے فطور لاحق ہوا کہ کیوں نہ فون پر بات ہی کر لی جائے۔ 1 ماہ لگا تھا امی کو منانے میں، پھر امی مانی کہ یہ بات میری امی اور اس کی امی کے علاوہ کسی کو معلوم ہوئی تو ابو کے بیلٹوں کے لیے مجھے ہی آگے کیا جائے گا۔ میں فوراً مان گیا کیونکہ آج تک ابو نے دھمکی ہی دی تھی مگر ہم میں سے کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ علی کو پڑتی تھی، وہ تھا بھی اسی لائق، کیوں آگے جان لیجیے گا۔ امی کو میں نے ابو سے چوری ان کے گھر بھیجا اور خود میں انتظار کی سولی پر لٹک گیا تھا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد جا کر امی کی کال آئی اور اندازہ ہوا کہ امی نے کال ملا کر فون اس کو تھما دیا ہے، اس لیے امی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ بولے مگر وہ چپ تھی۔ میں نے ہی سلام پہل کی مگر جواب ندارد۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شرما رہی ہے، پھر خیال آیا کہ خالہ تو کہہ رہی تھی کہ لڑکی بڑی تیز ہے، مگر یہاں تو اعتماد کی کمی تھی، وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ آوازوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ گئی ہیں۔ تب میں بولا، آپ کچھ بولیں گی نہیں؟ میں نے حد درجہ لہجہ نرم رکھا تھا۔ آپ نے یہ بہت غلط حرکت کی ہے۔ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے شادی سے پہلے بات نہیں کرنی تو اس کی وجہ
اس کا لہجہ سخت تھا۔ خالہ ٹھیک کہتی تھی، اس میں کیا حرج ہے؟ آخر چند ماہ بعد بھی تو ہم ساتھ ہوں گے۔ ابھی بات کر کے ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو۔ بہت حرج ہے مسٹر اسد۔ میں اب سوچ کر فیصلہ کروں گی کہ چند ماہ بعد میں آپ کے ساتھ ہوں گی یا نہیں، اور سمجھنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوتی ہے۔ ابھی سمجھ لیں گے تو بعد میں کیا کریں گے؟ اور مجھے یہ بتائیں، اب تک کتنیوں کو یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ اس کا لہجہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں بولنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے ٹوک دیا۔ میں ٹھیک سمجھ رہی ہوں۔ ہم مشرقی لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ اس بات پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ خود آئی ہیں اور مجھے ٹریپ کیا ہے، پھر آپ مجھے اس گناہ کے لیے قائل کر رہے ہیں۔ سو یہی بنے گا کہ پہلے کتنی لڑکیوں سے آپ بات کر چکے ہیں جو آپ نے ذرا سی شرم بھی نہیں ہے کہ مقابل بول نہیں رہا، مطلب انکار ہے۔ میں نے رشتے کے وقت کہہ دیا تھا کہ مجھے ان جاہلیت کے کاموں میں نہیں پڑنا، مگر پھر یہ حرکت، اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ کے نزدیک میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں ابو سے پوچھ کر اب آپ کو جواب دوں گی۔ اپنی بول کر اس نے فون رکھ دیا۔ ادھر مجھے اپنی جان کے لالے پر تھے۔ میں صحن میں ٹہل رہا تھا اور دعا بھی کر رہا تھا کہ امی بات سنبھال لیں، مگر امی کے آنے سے پہلے ابو آ گئے۔ ان کا چہرہ عجیب طرح کا تھا۔ میں نے پہلے انہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری طرف آ رہے تھے اور میں مجسمہ بنا ان کے تیور دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور دے دنادن دونوں گالوں پر تھپڑ برسا دیے۔ میں تو صدمے سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ پھر گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ مجھے اپنے پیدا ہونے پر ہی شک لاحق ہوا۔ یہ وہی ابو تھے جنہوں نے میری ہر غلط حرکت کو صحیح کہا تھا۔ میں اگر کہوں کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے تو مغرب سے نکلتا ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جب امی پہنچی تب مجھے معلوم ہوا کہ محترمہ اپنے ابو نہیں، میرے ابو کی بات کر رہی تھی۔ انہوں نے مرچ مسالہ لگا کر ابو کو میری حرکت کا بتایا تھا، پھر تھوڑا سا رو بھی دیا تھا۔ وہ دن اور شادی تک ابو مجھے یوں دیکھتے جیسے میں کوئی بھارتی جاسوس ہو، وہ ISI والے۔ علی کے تو دانت منہ میں جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شادی کے دن طے کرنے جس دن سب جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، دونوں بہنیں بھی سسرال سے تشریف لا چکی تھیں۔ تب وہ میرے پاس آیا تھا، میری گردن میں ہاتھ ڈال کر کان کے پاس جھکا۔ بھائی بات کروا دو۔ اس کا انداز مسخرانہ تھا۔ میرا دل کیا کہ رکھ کر لگاؤں، مگر گھر پر مہمان تھے۔ پھر وہ چلے گئے اور کوئی 2 گھنٹے بعد مجھے علی نے کال کی۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا جناب محترمہ سے ہم کلام تھے اور موضوع گفتگو میری ذات تھی۔ مجھے بے وجہ کی فرمائشیں نہیں پسند علی۔ میں نے آج تک کبھی کوئی بات پہنچائی ہے جو ہر دوسرے دن جناب کی فرمائش آ جاتی ہیں؟ کبھی بال لمبے کرو، کبھی سلائی سیکھو، کبھی پارلر جاؤ۔ استغفر اللہ، منگنی پر جو پارلر والیوں نے میرا حال کیا تھا نا، مجھے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ میں سادگی پسند ہوں، اور منگنی پر تو 1 ہفتہ تک مجھے آئینے میں اپنا چہرہ اجنبی لگتا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں خود کو نہیں کسی چنڈال قسم کی لڑکی کو دیکھ رہی ہوں۔ اور اب پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر میں یہ سب نہیں کرواؤں گی تو سب کہیں گے کنجوسی کر رہی ہے، مجھے میں نخرا بہت ہے، خود کو سمجھتی کیا ہے، اتنی بھی کوئی حسین نہیں، اور بھی بہت کچھ۔ میں نے منگنی کے وقت سنا ہے کہ مگر بات یہی ختم ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو اپنے ماں باپ پر بات کرنے کا موقع نہیں دوں گی۔ مگر وہ چاہتے تو روک سکتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں جمائی کی بات پتھر پر لکیر مانی جاتی ہے۔ میں اس تشدد سے بچ سکتی تھی۔ میں نے چھپے الفاظ میں کہا بھی تھا، مگر میری کسی نے نہیں سنی۔ ہم لڑکیوں کو چپ کروانا بہت آسان ہوتا ہے، خاص طور پر جب بات ہماری شادی کی ہو۔ پھر ہماری پسند ناپسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو مل جائے شکر کرو، ورنہ دنیا جینے نہیں دے گی، چاہے شوہر ہو یا چیزیں۔ جب تک میں یہاں ہوں مجھے میرے طریقے سے جینے دے۔ جب وہاں جاؤں گی تو دیکھتے ہیں میرا رب میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں دم بخود تھا۔ پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ علی سے اتنی بے تکلف کیسے تھی، پھر عجیب بھی لگ رہا تھا۔ منگنی پر پارلر سے تیار ہونے کی بات میں نے کی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ وہ پارلر جانا پسند نہیں کرتی، مگر میں نے زور تو نہیں دیا تھا، بس ایک خواہش ظاہر کی تھی۔ پھر میں ان کے آنے تک اس کی منگنی کی اور دوسری تصاویر کا موازنہ کرتا رہا۔ وہ سچی تھی۔ معمولی سا فرق تھا، مگر وہ بے نظیر نہیں لگ رہی تھی۔ تنے ہوئی بھویں اور چہرہ زیادہ لمبا لگ رہا تھا، جبکہ اس کی بھویں موٹی تھی اور چہرہ اتنا لمبا نہیں تھا۔ تصاویر میں بھی وہ ناخوش اور غیر آرام دہ لگ رہی تھی۔ پھر جو تصاویر بڑی آپی بنا کر لائی تھی، وہ دیکھی تو آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا کچا ہی کھا جائے گی، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شادی پر اسے پارلر کا تشدد برداشت کرنا ہی تھا۔ میں اگر کوشش کرتا تو ابو میری جان لے لیتے۔
ابھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا۔ نکاح کے سرٹیفکیٹ کے بغیر تو اتنی بڑی بغاوت کرنے کی ہمت میں خود میں نہیں پاتا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ جناب محترم علی صاحب اور بینظیر ایک ہی اسکول سے تھے، اور یہاں تک کہ ایک ہی کلاس سے بھی۔ یہاں آ کر میرا دماغ گھما تھا۔ پھر میں نے رازداری سے رشتے والے خالہ کی طرف چکر لگایا، تب معلوم ہوا اصل رشتے والا تو علی نکلا تھا۔ پھر تھوڑا سا ہاتھوں کا استعمال، اور علی نے بتایا کہ اسے بینظیر اپنی بھابھی کے روپ میں چاہیے تھی۔ وجہ جو جناب نے بتائی، میں 2 منٹ تک اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اسکول میں لنچ بہت مزے کا لاتی تھی، میں ان کے بیگ سے نکال لیتا تھا۔ کالج جا کر مجھے احساس ہوا مجھے اس کھانے سے شدید محبت ہو گئی ہے، خاص طور پر میٹھے سے، اور میرا دل کیا اس موٹے کے پیٹ میں ایک گولی داغ دوں۔ میں پہلا شخص ہوں گا جس کی شادی اس کے چھوٹے بھائی نے ارینج کی ہوگی، وہ بھی اس لیے کہ لڑکی کھانا اچھا بناتی ہے۔ اب مجھے اس کے روز روز وہاں کے چکروں کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ تمہیں میں شکل سے اتنا پاگل لگتا ہوں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہوگی بھائی، یہ تو تم جانو، مگر کھانے کی وجہ سے تم نے اتنی پلاننگز کی، یعنی امی کو ایک مشترکہ شادی میں لے کر جانا، پھر ان کو قائل کرنا، پھر رشتہ داروں کو ارینج کرنے کے لیے دور کی خالہ کا انتظام، کھانا کھانے کے لیے، یہ سب، اور میں ہی کیوں تجھے نظر آیا؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا تھا، ساتھ ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ سے مسئلہ بھی تھا۔ علی نے ہراساں سے ہو کر مجھے دیکھا تھا۔ بھائی اور کیا وجہ ہوگی؟ میں نے ذکیہ سے پوچھا تھا۔ ان کے ماں باپ ان کی شادی کرنے والے تھے، پھر امی بھی رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنی اچھی لڑکی کہیں اور جائے، اس سے اچھا نہیں ہمارے گھر آ جائے۔ اور ہاں، اسے تنگ مت کیجیے گا، میں نے اسکول میں انہیں کبھی سرخی لگائے نہیں دیکھا۔ پھر سلائی نہیں پسند ہے؟ آپ کپڑے کسی درزن سے سلوا لیا کرنا، لگا لینا اوور ٹائم، کچھ نہیں ہوگا اگر بیوی کو 2-4 سوٹ لے دو گے تو۔ یہ ذکیہ کون ہے؟ بھابھی کی کزن اور آپ کی ہونے والی بھابھی۔ اور یہاں آ کر اس موٹے کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ میں وہ مشکل سن سکا، اور اس کے گال لڑکیوں کے بلشن کی طرح گلابی ہو گئے تھے۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ہنسنا ہے یا دکھ منانا ہے۔ میری بیوی کو لے کر سب کے لمبے لمبے منصوبے تھے، اور ایک مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہماری نبھے گی کیسے۔ میری فرمائش پر اسے غصہ آتا تھا، اور اس موٹے کو وہ کھانے بنا کر ابھی سے کھلا رہی تھی۔ یہ جن سی بھی عجیب مخلوق ہے، جیسے اپنا مان لیں اسے سر پر چڑھا لیتی ہے، اور جسے نہ مانے اسے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی۔ جس دن جہیز کا سامان آیا، علی نے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ تماشا لگایا کہ الامان۔ بینظیر کے بھائی اور چاچو ٹرک کے ساتھ دروازے پر کھڑے تھے، اور یہ جناب ان کو اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ بینظیر کے بڑے بھائی نے تحمل سے پوچھا، ورنہ اس موٹے کا قیمہ بنا سکتے تھے۔ آپ کو ہم بے غیرت نظر آتے ہیں جو یہ لعنت ہمارے گھر لے آئے ہیں؟ امی نے کہا تھا کہ وہ چیزیں جو آپ کی بیٹی نے استعمال کرنی ہے، یہ فریج، اب ہم اتنے کنگلے لگے آپ کو کہ ہم ٹھنڈا پانی نہیں پلا سکتے بھابھی کو۔ وہ بول رہا تھا، جہاں وہ سب حیران تھے وہی ہم سب سکتے میں تھے، سب مہمان وہی تھے، کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا، ورنہ ابو اس کو بتاتے، وہ بھی اچھے سے۔ پھر وہ اپنی ہی بےعزتی کرتے سامان نکلواتا رہا تھا۔ یہ چولہا ہم نے تو کبھی شکل نہیں دیکھی گیس والے چولہے کی، ہم تو آج بھی گوبر پر آگ لگاتے ہیں۔ اس نے اس قدر مسکین شکل بنائی کہ مجھے ایک پل کو ہنسی آ گئی تھی۔ بیڈ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی پوری زندگی زمین پر سویا ہے۔ سویا ہو تب بھی وہ اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنی بیوی کے لائے ہوئے جہیز پہ پوری زندگی گزار دے۔ میں نے اسے روکنا چاہا۔ ابے یہ تو انہیں منع کر رہا ہے یا میری عزت کا جنازہ نکال رہا ہے؟ آپ نے پہلے منع کیا ہوتا تو عزت کا جنازہ نہ نکلتا۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ جب اس نے برتن دیکھے تو باقاعدہ زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹنے لگا۔ ہائے، ہم نے کبھی برتن تو دیکھے نہیں تھے۔ ہائے یہ گلاس، ہم نے تو کبھی شیشے کے گلاس نہیں دیکھے تھے۔ یہ چینی کی پلیٹیں، ہم تو پتیوں پر سالن رکھ کر کھاتے ہیں۔ زیادہ ہونے لگا تو ابو نے رکھ کر 2 لگائی اور اندر لے گئے۔ جتنا تماشا وہ لگا چکا تھا، ٹرک میں سے ایک سوئی بھی اندر لانے کی غلطی نہیں کی جا سکتی تھی۔ سامان واپس چلا گیا۔ ابو، امی اور دونوں بہنوں نے اس کی وہ بےعزتی کی کہ میں تو ڈوب کر مر جاتا، مگر وہ موٹا تھا، اس پر ذرا اثر نہیں ہوتا۔ یہ موٹے کی منطق بھی کمال تھی، وہ حق پر تھا، مگر یہ بات سمجھے کون؟ میرے دوست کی بھابھی لائی تھی ٹرک بھر کر جہیز، 2 ماہ تک بڑی اچھی بنی رہی، پھر شوہر کو پھنسا کر الگ ہو گئی۔ اسے ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی، سارا سامان تو جہیز کی صورت موجود تھا۔ پھر میرے پاس آیا، موٹر سائیکل کا دکھ نہ کرے، میں نے آپ کی عزت بچائی ہے، کل کو وہ آپ کے بچوں کو وہی کہتے جو اس دن کلاس میں کہا تھا۔ میں پوری توجہ سے سن رہا تھا، کر بھی کیا سکتا تھا؟ بقول بینظیر، جہیز دینے میں قصوروار صرف مرد ذات ہے،
جب پسند کی شادی وہ کر سکتا ہے، پوری زندگی جن ماں باپ نے پالا ان سے الگ ہو کر ان سے بری ذمہ ہو سکتا ہے، تو جہیز کے خلاف بھی بول سکتا ہے۔ مگر وہ مرد جو جہیز لیتے ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں، جو یوں تو مردانگی کا رعب جماتے ہیں مگر سوتے اسی بیوی کے لائے ہوئے کے جہیز پر ہیں جو اس کو پورا دن بے عزت کرتے رہتے ہیں۔ اسلام میں کہیں بھی جہیز، مایوں اور دوسری غیر ضروری رسومات نہیں ہیں۔ یہ تو نااہل مرد جو بیوی کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، انہوں نے یہ فضول رسمیں بنائی ہیں۔ مجھے ایک دم سے بہت عجیب لگنے لگا۔ اس منطق کے مطابق تو میرے جیسے مرد جو گھر میں بول نہیں سکتے، جن کے صرف بہن بھائیوں پر چلتی ہیں، جو ماں باپ کا دل نہیں دکھا سکتے، وہ کیا کرے؟ خیر، پھر آخر ہو ہی گئی میری شادی۔ بہت ہی کوئی دھوم دھام سے شادی کی گئی اور سب نے اپنے ارمان پورے کیے۔ وہی مجھے یہ سوچ کر ہنسی بھی آ رہی تھی اور دکھ بھی کہ منگنی پر تو ایک فیشل کو اس نے تشدد کا نام دیا تھا، شادی پر 3 فیشلوں نے نہ جانے کیا کیا کرواتے ہیں، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وقت تھا گزر گیا۔ شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، مگر جب زندگی معمول پر آئی تو مجھے اس موٹے کے منصوبے سمجھ آئے۔ بے نظیر کو کھانا بنانے کا شوق تھا اور اس موٹے کو کھانا کھانے کا۔ یہاں تک تو ہضم ہو گئی تھی مجھے، مگر یہ جو ان میں کاروبار شروع ہوا تھا، یہ میری جان کا آذر بن گیا تھا۔ جو بات بہنوں کی بری لگتی وہ مجھے نہیں کہتی تھی، وہ علی کو کہتی تھی۔ پھر علی کی زبان تو خندق تھی۔ دونوں بہنوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ بہنیں پہلے ہی جہیز والے واقعے کے بعد علی کے خلاف تھیں، کیونکہ انہوں نے جو فرمائشیں کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ معاملہ اس دن حد سے بڑھ گیا جب بے نظیر موٹے کے لیے کیک بنا رہی تھی اور بڑی آپا نے کیک نکال کر بچی کا دودھ رکھ دیا۔ کیک خراب ہو گیا تھا۔ آپ کم از کم مجھے بتا دیتی، میں پتیلی میں ہی رکھ دیتی۔ بی بی، جو جہیز میں اوون لائی ہو نا، اس میں پکا۔ بڑی آپا کا وار بہت کاری تھا۔ جہیز میں تو میں شوہر بھی نہیں لائی تھی، اب کیا اسے پھینک دو؟ نہیں نا۔ بڑی آپا، میں خود اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ سارا سامان لا کر دینا پڑے گا، ورنہ یہ تماشا ختم نہیں ہوگا۔ امی تو میرے اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی اور علی کی زبان ان کے آگے بند تھی، پر میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اپنا ہر فرض پورا کرتی تھی مگر میری نہیں لگتی تھی۔ اس کو کچھ کھانا ہوتا وہ فرمائش علی سے کرتی۔ ان میں طے ہوا تھا وہ کھانا بنانے کو نہ نہیں کرے گی اور موٹا اس کے کام کو۔ یوں لگتا جیسے میں غیر ضروری ہوں، کوئی اجنبی۔ پھر میں نے بات کہہ ہی دی۔ وہ کمرہ صاف کرے جب میں نے اسے چائے کا کہا۔ وہ چائے 2 کپ بناتی تھی، چائے کی شوقین تھی۔ چائے پینے بیٹھے تو میں نے بات کا آغاز کیا۔ کہیں گھومنے چلیں؟ نہیں، میں نے امی کی طرف جانا ہے۔ صاف انکار۔ میں اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ پھر کبھی چلی جانا، میں نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ضروری کام ہے، میں اور علی چلے جائیں گے۔ ذکیہ آئی ہوئی ہے، پھر وہ چلی جائے گی۔ میرا دل کیا کہ امی ابو کو بتا کر اس موٹے کی لو سٹوری کا ولن بن جاؤں، مگر پھر میری جو اشامت بے نظیر نے لانی تھی وہ الامان تھی۔ علی کے معاملے میں وہ مجھ سے بھی بھڑ جاتی تھی۔ میں نے پہلے دماغ کو پرسکون کیا، پھر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ پہلے تعجب سے مجھے دیکھنے لگی، پھر مسکرا دی۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، اور پھر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اب یہ فاصلے آ جائیں گے تو 30 کی عمر کے بعد تو بڑھاپا ہی آ جائے گا۔ وہ پورا دن ہم نے باہر گزارا۔ جب گھر آئے تو موٹے کی شکل پر 12 بجے ہوئے تھے، پر قسم سے مجھے جو دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی وہ کمال تھی۔ مگر یہ میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے جب بے نظیر نے بتایا کہ وہ شام کو جانے والے تھے، میں ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ میں دنیا کا وہ واحد بھائی ہوگا جس کو بھائی اور بیوی کا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ گھر آئے میں منہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ حد ہے اسد، شوہر بیوی کو بناتے ہیں اور یہاں معاملہ ہی الگ ہے۔ آپ ذرا سی بات پر منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بے نظیر نے مجھے دیکھتے کہا تھا۔ ذرا سی بات؟ میں نے چھٹی کی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اور تم مائکے جا کر بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے میں ہم واپس آ گئے ہیں۔ اگر نہ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ میں کمرے میں چلا گیا، جانتا تھا پیچھے پیچھے آئے گی، مگر ممکن تھا کہ علی صاحب کوئی کرامات نہ دکھاتے۔ میں کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب باہر آیا تو وہ دونوں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ آپ بھائی کی فکر چھوڑیں، انہیں ویسے ہی رائے کا پہاڑ بنانے کی عادت ہے۔ سب نے شروع سے ہی انہیں سر چڑھایا ہوا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کی امی مان گئی؟ اب یہ بات امی سے کیسے کریں؟ لو جی، میرا گھر یہ موٹا بسنے نہیں دے رہا تھا اور خوش شادی کے خواب سے جا کر بیٹھا تھا۔ خیر، میں وہی رک گیا۔ وہ دونوں مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، میری طرف ان کی پشت تھی۔ علی، میں تمہاری مدد کر رہی ہوں مگر تم ذکیہ کو خوش رکھنا۔ وہ میری کزن ہی نہیں دوست بھی ہے۔ زیادہ آسائش نہیں صحیح مگر عزت اور تحفظ دینا۔ محبت کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے مگر عزت اور تحفظ کے بغیر نہیں۔ اور وفا؟ ان دونوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی حالت ایسی تھی جیسے چور چوری کرتے پکڑا گیا۔ وفا تو عورت کا دوسرا نام ہے۔
جو عورت وفا نہیں کر سکتی اسے خود کو عورت نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کیسی وفا ہے بینظیر کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم اس موٹے کو ریلیشن شپ ایڈوائس دے رہی تھی؟ میں نے بہت سنجیدہ ہو کر کہا، مگر وہ دونوں تو یوں ہنسے تھے کہ مجھے ایک لمحے کو لگنے لگا میں کوئی بچہ ہوں۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ یہی وفا ہے ست، یاد کریں آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر دونوں بازو باندھ کر جیسے میری نقل اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بے نظیر، میں تمہیں محبت، عزت اور تحفظ دوں گا، مگر تم نے میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، انہیں پلٹ کر جواب نہیں دینا۔ میری بہنوں کو تم سے شکایت نہ ہو اور بھائیوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا ہے۔ میں علی کے سامنے خجل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہی تو کر رہی ہوں۔ اب میرے بیٹے کو کوئی پریشانی ہوگی تو وہ میری پریشانی ہے، مگر بول دینے سے یہ موٹا تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ کیوں؟ بول دینے سے میں امی کی بیٹی بن گئی ہوں نا، بالکل ویسے جیسے آپ چاہتے تھے۔ ان کی کسی بات کو پلٹاتی نہیں، ورنہ پوچھ لیں میری امی سے کتنی کوئی ان کی مانتی تھی۔ آپ نے ہی کہا تھا میرے حق میں کوئی تاہی ہو جائے، مگر میرے گھر والوں کے حق میں نہیں۔ اور یہاں میں سر پکڑ چکا تھا۔ موٹا میری طرف یوں دیکھ رہا جیسے کہہ رہا ہو واقعی بھائی؟ بے نظیر چلے گی تو موٹے نے مجھے آرے ہاتھوں لیا تھا۔ کس دنیا میں ہے آپ بھائی؟ آپ کو کیا لگا تھا بھابھی کیا ہیں؟ یہ کوئی جادوگرنی ہے یا ان کے کسی گروہ سے تعلقات ہیں؟ کیا کر لیں گی وہ؟ آپ کو اغوا کروا لیتی یا مجھے نشے پر لگا دیتی، یا پھر آپ کو لگا تھا امی کی ٹانگیں توڑ کر ان کو محتاج بنا کر انہیں پانی کے لیے ترسائیں گے۔ اتنی کوئی اندھی نہیں ہے ہماری امی، دیکھ بھال کر لائی ہیں۔ آج کے دور میں یہ 200 سال پرانے مردوں والی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ایک دفعہ بھی عجیب نہیں لگا؟ میرا دل کیا شرم سے ڈوب مرو۔ یہ بڑی آپا کی باتوں میں آ کر کیا کر دیا میں نے؟ یہ سب آپ کو بڑی آپا نے کہا ہوگا۔ اس نے مجھے یوں گھڑی ڈالی، میں سٹپٹا سا گیا۔ قسم سے ہے، حد ہے بھائی، آپ بنا پوری زندگی لڑکیوں کی سوچ سے ہی سوچیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے آپا جیسی لڑکیوں کا پہلا وار۔ یہ باتیں کر کے آپ نے خود کو مشکوک بنا دی ہے۔ وہ وقت تھا جب آپ ان کی ایڈجسٹ ہونے میں مدد کرتی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ انہیں بتا دیا کہ میڈم، جس کے بھروسے سے آپ اپنے ماں باپ، اپنا گھر، کمرہ اور کمفرٹ زون چھوڑ کر آئی ہیں، وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بانٹ سکیں۔ جیسے ہمیں تو اپنی بہنوں کا پتہ نہیں وہ کیا ہیں۔ پوری زندگی غلام بنا کر رکھا تھا ہمیں۔ جو ایک سہارا تھا آپ کا کہ بیوی کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس غلامی کی زنجیر کو توڑ دے، وہ بھی گیا۔ قسم اٹھا لے کل کو آپ بیمار پڑ گئے نا تو یہ بہنیں پوچھیں گی نہیں آپ کے گھر میں راشن ہے بھی یا نہیں، آپ کتنے دن سے کھانا کھایا ہے یا نہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن عید پر اگر آپ خالی ہاتھ چلے گئے تو اب بہت فرق پڑے گا۔ اپنے گھر پر توجہ دیں اور بہنوں کو ان کے گھر پر رہنے دیں۔ جب آپ انہیں اپنے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ بھی اپنے گھر پر دھیان دیں گی۔ تب مجھے بہت غصہ آیا، مگر موٹا سچ ہی بول رہا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی۔ پھر شکر گزار ہوں اس مالک کا جس نے یہ بات مجھے جلد ہی سمجھا دی۔ ہمیں ہر رشتے کو اس کی آزادی اور عزت دینی چاہیے، کسی کو غلام نہیں بنانا۔ چاہے دو عورتیں مل کر جہاں دو عورتیں ملے گی وہاں لڑائی تو ہوگی، مگر کامیاب مرد وہی جس کی عورت آ کر اسے ایک ایک تفصیل بتائے، ورنہ کب غلط فہمی آپ کے درمیان آ جائے گی آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے، مگر عورت سے حق 200 سال پرانا جملہ چھین لیتا ہے جسے رواج بنا دیا گیا ہے۔ مجھے بہت وقت لگا تھا بینظیر کو اپنا بنانے میں۔ عورت صرف نکاح کرنے سے آپ کی نہیں ہو جاتی، اس کی سوچ جذبات بھی مرد سے وابستہ ہونے چاہیے، ورنہ اپنی بیوی پاس ہو کر بھی میلوں دور لگتی ہے۔ ایسے مردوں کی جوانی تو گزر جاتی ہے، مگر پھر بڑھاپا تنہائی میں بہت مشکل سے کٹتا ہے۔ شادی سے پہلے ابو کی نصیحت مجھے یاد آئی تھی، مگر میں اگر گھر پر ہوتا اور والی سے کوئی کام کہتی میں خود اٹھ کر دیتا۔ شروع میں بڑی بہنوں نے اور امی نے مجھے طنز کیے، مجھے رن مرید کہنا شروع کر دیا، جبکہ میں حیران تھا اس کی ضروریات کا سامان میں نہیں لاؤں گا تو کون لائے گا۔ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی اپنے سسرال رات نہیں ٹھہرتا تھا۔ ابو کہتے تھے کہ اس سے عزت کم ہوتی ہے۔ وجہ مجھے شادی کے بعد سمجھ آئے تھے۔ اس کے گھر والے میری خدمت میں یوں لگ جاتا جیسے میں کسی ریاست کا شہزادہ ہوں۔ مجھے برا لگنے لگا تھا کہ وہ میرے آرام کا خیال کرتے خود غیر آرام دہ محسوس کرتے۔ آخر میرے بعد ان کی ایک مکمل زندگی تھی۔ جاؤ چند گھنٹے رہو اور سب سے خوش اخلاقی سے ملو، نہ ان کو تکلیف میں ڈالو نہ خود ہلکان ہو۔ مگر موٹا، وہ نمونہ عجیب تھا۔ سسرال میرا تھا اور ہفتے میں 2 چکر وہ لگا لیتا تھا۔
رمضان کی آمد پر تو علی کو ابو نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ جناب سحری گھر کرتا اور افطار پر وہاں ہوتا۔ ایک دو روزے تو ابو نے نظر انداز کیا، مگر پھر ابو نے عشاء کی نماز گھر پر ہی پڑھ لی، اور موٹا جو نماز کے وقت گھر آتا تھا پکڑا گیا۔ شرم نہ آئے تمہیں بھوکے ندیدے لینج انسان، گھر میں تمہیں کھانا نہیں ملتا؟ ابو کا غصہ دیکھ میں پر امید تھا کہ آج تو وہ 2 دن تھپڑ رسید ہو ہی جائیں گے۔ ملتا ہے مگر وہ مزے کا نہیں ہوتا۔ موٹے کی صاف گوئی پر میں حیران تھا۔ اور یہ جو مجھے تم 3 بجے ہی کچن میں کھڑا کر دیتے ہو، اتنی محنت مجھ سے کیوں کرواتے ہو جب جانا تم نے وہاں ہی ہے؟ بینظیر کو بھی مخالف پارٹی میں دیکھ منچی کو کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ تو سحری کا انتظام ہوتا ہے، کیا ایک ایک چیز نہیں کھاتا میں؟ واہ رے موٹے کے منصوبے! بینظیر تو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پھر ابو نے اسے چائے کا بلا تو وہ باورچی خانے میں چلے گئی۔ ٹھیک ہے علی، تم ان کے گھر کا کھانا پسند ہے، مگر وہ کوئی ہوٹل نہیں جہاں تم روز چلے جاؤ۔ وہ تمہارے بھائی کا سسرال ہے، روز ان کو تکلیف دو گے تو وہ بھی آخر ایک دن بولیں گے، پھر تمہیں دکھ ہوگا۔ اگر انہوں نے کوئی بات کر دی تو تمہارا اور اسد کی کیا ہی عزت رہ جائے گی؟ ابو نے لہجہ نرم کر کے سمجھایا تھا۔ اب پتہ نہیں موٹے کو سمجھ آیا یا نہیں، مگر میری حسرت ہی رہ گئی تھی۔ پھر وہ افطار گھر پر کرنے لگا۔ عید کی تیاریاں مکمل تھی۔ امی اور ابو جا کر بہنوں کو عیدی بھی دے آئے تھے۔ میرا ارادہ بینظیر کے ساتھ پہلی عید خوشگوار بنانے کا تھا۔ پھر وہ سب ہو گیا۔ ایک دن میں کام سے آیا تو بینظیر مجھے بہت چپ لگی۔ وہ جیسے خود وہیں تھی مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا، اور میں نے وجہ پوچھی تو ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کوئی بات تھی ہی نہیں۔ مجھے غصہ آنے لگا تو میں گھر سے ہی نکل آیا۔ یہی میرا جرم بن گیا تھا۔ علی مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا تھا۔ آپ بڑے بوڑھوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ بوڑھا کس کو بولا ہے؟ آپ کو تو لیا؟ سچ میں یہ بھی کوئی جھگڑا کرنے کی وجہ ہے؟ مجھے اور غصہ آنے لگا۔ اس نے ہماری بات علی سے کیوں کی؟ تم دور رہو تو بہتر ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا اور وہ چپ کر گیا، مگر موٹے کے پیٹ میں کوئی بات جب تک رہ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے بولنے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ خاموشی کا ایک اذیت بھرا وقفہ۔ پھر وہ بولا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے لگا تھا آپ آپیوں کے شوہروں جیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ جیسے بھی ہو گئے، کم از کم میں نے روتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ ماننا میں چھوٹا ہوں مگر اندھا گھونگا یا بہرا نہیں۔ مجھے پتہ لگتا ہے جب آپ گھر آ کر چھپ کر روتی ہیں۔ وہ وہاں رو تک نہیں سکتی۔ اب آپ بھی نہ رلاتے ہیں۔ آئی ایم اے فیلئر۔ میں اچھا بھائی ہوتا تو ان سے جھگڑے کے بجائے ان سب کو روک لیتا۔ میں آپ کو بھی نہیں روک سکتا۔ میں علی کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ چلا گیا تھا، اس کا لہجہ دکھ میں چند لمحے تک ڈرائی تھا۔ وہ گھر چلا گیا۔ میں کافی دیر بعد گھر گیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب نہیں لگا تھا۔ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے عام جھگڑا تو یہ موزے، تولیے اور نمک مرچ کا ہوتا ہے۔ نہ میں نے کچھ غلط کہا تھا نہ اس نے۔ پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ گھر پہنچا تو سب نارمل تھا۔ امی اور ابو کہیں فوتگی پر گئے تھے۔ علی کمرے میں پڑھ رہا تھا اور وہ سو رہی تھی۔ دن میں میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پھر علی کی باتیں یاد آئیں۔ بینظیر جب اٹھتی تب صحیح، مگر میں ایک فیلئر نہیں تھا۔ میں باری باری دونوں بہنوں کی طرف کیا۔ میں ویسے بھی چکر لگا دیتا تھا۔ بری نے پہلے تانا دیا کہ آج بیوی نے کیسے آنے دیا۔ میں نے نظر انداز کیا اور اس کے بچے کو پیار کرتے ہنس پہ تو پھر ان کو پیسے دے کر جب آتے ہوئے اس کے سر پر پیار دیا تو یوں لگا وہ نرم پڑ گئی تھی۔ جب چھوٹی کی طرف گیا تو وہ تھوڑی تشدد پسند تھی۔ جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہی جھاڑو پکڑ کر میرے ٹکنوں پر لگا دیا۔ یاد آ گئی بہن کی؟ میں نے ایک گھڑی دی تو ناک چڑھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ جب آئی تو اس کے ہاتھ میں جامع شری کے 2 گلاس تھے۔ اس سے باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، رات ہو گئی۔ میں گھر پہنچا تو وہ ہر سو اندھیرا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ مجھے لگا علی اور بینظیر چھت پر ہوں گے، مگر حیران تو میں تب ہوا جب مسلسل پکارنے پر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ بتی جلائی تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ کال میں لائی تو معلوم ہوا کہ علی گھر نہیں آیا تھا۔ امی ابو کو بھی وہی رکنا پڑا تھا۔ کمرے میں دیکھا تو وہ بھی خالی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ وہ تو بغیر بتائے کبھی نہیں کہیں گئی۔ علی گھر پہنچا تب تک میں پورا گھر دیکھ چکا تھا۔ بھائی بھابھی اپنے مائکے بھی نہیں ہیں۔ علی کی بات پر میری پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ کافی دیر ہم اسے ڈھونڈتے رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ امی ابو بھی گھر لوٹ آئے تھے اور پھر جو الزامات تراشی کا قصہ شروع ہوا اس نے بنیادیں ہلا دی تھی۔ میری بہن کہاں ہے؟ اس کے بھائی نے میرا گریبان پکڑا تو میں بے بس اور گونگا سا ہو گیا تھا۔
وہ گھر تھی جب بھائی باہر گئے، علی نے میرا گریبان چھڑواتے وضاحت دی تھی۔ اگر میری بھتیجی کو کچھ ہوا نا تو میں تم سب کو جیل کیا ہوتی ہے اچھی طرح بتاؤں گا۔ بے نظیر کے چچا بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے آ گئے تھے۔ ہمیں جیل کیا پہنچائیں گے آپ؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہاں گئی آپ کی بیٹی؟ آج کے دن اس پر اعتماد کر کے گھر چھوڑا اور وہ بھاگ بس امی، نہ جانے امی کو کیا ہوا جو اتنے سنگین الفاظ بولنے لگی تھی، جس کے بعد واپسی ممکن نہ ہوتی، مگر میں نے روک دیا۔ اس کے بعد امی نہیں بولی تھی۔ چچا، آپ امی کی بات نہ سنیں، میں جانتا ہوں اپنی بے نظیر کو۔ ہمیں جو جھگڑنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ چچا، ہمیں پولیس کی دھمکیاں دینے کے بجائے اگر آپ اس پولیس کی مدد سے میری بیوی ڈھونڈ دیں تو احسان ہوگا۔ میں عجیب کیفیت میں تھا، جیسے میں ہی مجھ سے روٹھ گیا ہوں۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، بہت ہی رازداری سے کارروائی شروع ہوئی۔ پھر معلوم ہوا بے نظیر کا موبائل نمبر آخری دفعہ گھر میں ہی بند ہوا تھا۔ ڈھونڈنے پر موبائل مجھے اسٹوو کے پاس بند ملا تھا۔ بھائی، شروع سے بتائیں کیا ہوا تھا۔ چھوٹے نے سب کا غصہ ٹھنڈا کیا اور علی نے خود کو تفتیشی بنا لیا۔ تفتیشی صاحب نے پہلا پھندا میرے سر میں ہی ڈالنا تھا۔ میرے اور بے نظیر میں معمولی سی بحث ہو گئی تھی اور میں گھر سے نکل گیا۔ تم ساتھ تھے میرے؟ مجھے اچانک لگنے لگا جیسے میں کٹکھرے میں کھڑا مجرم ہوں۔ سب نے مجھے یوں دیکھا کہ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ معمولی جھگڑا؟ بھائی، وہ رو رہی تھی۔ علی نے اپنی منحوس زبان کھولی اور یہ ابو نے دوسری دفعہ مجھے دھو ڈالا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری زندگی میں مجھے ہار کا منہ دکھانے آئی تھی۔ ابو تولیہ صوفے پر رکھا تھا، بس میں نے مار کھاتا مجھے جب 1 منٹ بولنے کا موقع ملا تو میں چلایا تھا۔ ہاتھ ٹوٹ گئے تھے۔ سٹینڈ واش روم میں شوپیس کے لیے گیا تھا۔ امی نے بھی اپنا فرض سمجھا مجھ کو سنانا۔ اللہ سلامت رکھے چھوٹے کو جس نے سب کا رخ میری دھلائی کے بجائے بے نظیر پر واپس کیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو وہ سو رہی تھی۔ وہ دن میں نہیں سوتی، اس کا بی پی لو ہو جاتا ہے، اس کے بھائی نے بات کاٹی تھی۔ اور جب بی پی لو ہوتا ہے تو وہ بے ہوش بھی ہو جاتی ہے۔ بھائی، وہ سو نہیں رہی تھی، وہ بے ہوش تھی۔ علی کے انکشاف نے مجھے شرمندہ کیا تھا۔ میں گردن اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آپ جب آئے تو دروازہ کھلا تھا، جب گئے تو دروازہ بند کیا تھا۔ علی نے مجھے گھوری ڈالی۔ میں نے کیا تھا؟ پولیس معاملے کو دیکھ رہی ہے، تم زیادہ میرے باپ نہ بنو۔ میں نے غصے سے کہا تھا۔ میں تو باپ بن سکتا ہوں نا؟ میری بیٹی غائب ہے برخوردار، نہ جانے کس حال میں ہے، کس نے اغوا کیا ہے، صرف تمہاری ایک لاپرواہی کی وجہ سے۔ بے نظیر کے ابو نے پہلی دفعہ مجھ سے یوں بات کی تھی، پر میں کیا کرتا، مجھے الہام نہیں ہوا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ 4 گھنٹے ہو گئے تھے، ہم سب نے سارا شہر چھان ڈالا تھا، مگر وہ نہ ملی۔ پھر آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، چراغ تلے اندھیرا، مگر اندھیرا اتنا بھیانک ہوتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کس طرح ہم پر وہ ایک رات گزری ہے، وہ ہم جانتے تھے یا ہمارا خدا۔ پھر سحری کا وقت آ پہنچا، ہم سب پولیس کے ساتھ تھے۔ جب امی کی کال آئی، گھر واپس آ جاؤ، وہ مل گئی ہے، مجھے ایک لمحے کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ وہ ہمیں نہیں ملی؟ امی کو کہاں سے مل گئی؟ پولیس والے کیونکہ بے نظیر کے چچا کے دوست تھے، اس لیے بیان کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ گھر پہنچے تو سب خواتین کے چہرے ایک ایسے عجیب سے تھے جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ ہم سب کے دل ہول اٹھے تھے۔ ان کی شکلیں دیکھ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلا سوال کیا کرے۔ بالآخر ابو نے ہی پوچھا تھا، بے نظیر کہاں سے ملی؟ جتنا انہیں بولنے میں عجیب لگ رہا تھا، اتنا ہمیں سننے میں، پر امی کا جواب اس سے بھی انوکھا تھا، بیڈ کے نیچے سے۔ میں تو امی کی شکل دیکھ کر آ گیا۔ پھر ساری بات کھلی تو معلوم ہوا کہ بے نظیر کو بھوک کی وجہ سے بی پی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب میں آیا تو وہ سو رہی تھی، پھر وہ اٹھی، افطار کی اور دوا لے کر سو گئی۔ سوئی ایسا کہ کروٹ لی اور بیڈ سے نیچے گری، اور دوسری کروٹ لی اور بیڈ کے نیچے۔ جب ہم سب پاگل ہونے کے دہانے پر تھے تب وہ سو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات پر ہنسوں یا رو دوں۔ میں بھی گدھا پورا گھر چھان مارا، بیڈ کے نیچے نہیں دیکھا۔ یہ الہام بھی علی کو ہوا تھا، پتہ نہیں اسے کیا سوجی کہ سب میں بیٹھا وہ اٹھا اور میرے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو بس بے سود پڑی تھی۔ بے نظیر کے رونے کی وجہ بھی یہ سامنے آئی کہ اس کے سر میں درد تھا۔ اس موٹے کے میلو ڈرامے نے مجھے گلٹی بنا دیا تھا۔ ہر دفعہ ضروری نہیں کہ ہم مرد ہی قصوروار ہوں، عورتیں بھی بڑی پیچیدہ مخلوق ہیں، وہ خود ہی خود کو سمجھ نہیں آتی ہم مرد بھلا کیا چیز ہیں۔ جو بھی تھا، ایک عجیب کیفیت بن گئی تھی۔ امی بے نظیر اور اس کے گھر والوں سے نظریں چرا رہی تھی اور وہ ہم سب سے۔ بنی بنائی عزت پر پانی پھر گیا تھا۔ اب یہ تو چلنا ہی تھا۔ معافی تلافی ہوئی، پھر ہم سب نے روزہ رکھا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ پولیس کو چچا نے کیسے سنبھالا یہ وہی جانتے تھے۔ چند دن گزرے تو سب نارمل ہو گیا۔ صبح جب سب اپنے کاموں پر جانے لگے تو ابو نے آواز دی، علی دروازہ بند کر لو، میں موٹر سائیکل نکال رہا ہوں۔ علی جو کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا بولا، وہ تو آٹومیٹک خود بند ہو جائے گا۔ میں اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ سن،
دروازہ آٹومیٹک ہے تو پھر اس دن تو سب نزلہ مجھ پر کیوں پھینک رہا تھا؟ دروازہ بند نہیں کیا۔ اس سے بھی جیسے اپنی چوری پکڑے جانے کا احساس ہوا۔ وہ بھائی میں گھر آیا تھا تو مجھ سے لاکھ خراب ہو گیا تھا۔ اب آپ کو تو انہوں نے بخش دینا تھا، میری تو سب میں دلائی کر دینی تھی۔ اب آپ بتائیں علی مار کھانے کے لائق ہے یا نہیں؟ میں تو اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ علی کا کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے بے نظیر کو ہی سمجھایا کہ وہ علی سے دور رہے، اس کی خدمتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ وہ بھی پھر بے نظیر تھی، وہ آج بھی میری اور اس بیوقوفی پر قائم تھی۔ چھوٹا بھی تو ہے، اس کو تھوڑا وقت دو، مائکے چکر لگاؤ، مگر خدا کا واسطہ ہے میرے اس بیوقوف بھائی کو بھرا ہو لینے دو۔ میں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے، وہ ہنس رہی تھی، وہ سچ میں میرے ہاتھ جوڑنے پر ہنس رہی تھی۔ پھر ہماری پہلی عید بھی آنے والی تھی۔ پہلے تہوار اور سالگرہ یا کوئی بھی رسم یادگار ہوتے ہیں۔ چاند رات کو ہم شاپنگ کے لیے نکلنے لگے تو موٹے نے بھی کباب میں ہڈی بننے آ گیا۔ تو کب تک میری بیوی کے پلو سے بندھا رہے گا؟ میں نے اسے گھوری سے نوازتے کہا تھا، جب تک آپ مجھے کوئی اور پلو لا کر نہیں دے دیتے۔ موٹا بھی پھر ڈیٹ ہی ڈیٹ تھا۔ ابھی وہ پڑھتی ہیں، مجھے لگا اسے شرم آ جائے گی۔ ہم ساتھ مل کر پڑھ لیا کریں گے، کیا پتا وہ مجھے پاس کروا دے۔ اس نے دانت کے ساتھ مجھے آنکھیں بھی دکھائی تھی۔ بے نظیر کے سامنے موٹا بھی پھیل جاتا تھا۔ اس کا دھیان نہیں تھا کہ بے نظیر مہندی لگوانے اندر گئی اور موٹا آ گیا میرے ہاتھ۔ سکون سے دل کی بڑاس نکال کر جب میں فارغ ہوا تو وہ رونے لگ پڑا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو رونے لگ جاتا ہے، بیوی کے خرچے کیا گھر بیچ کر پورا کرے گا؟ پہلے پڑھائی پوری کر، پھر شادی کا سوچنا، سمجھ آئی؟ پھر کافی دیر سمجھانے کے بعد موٹے کے دماغ میں بات گئی تھی۔ بدلے میں اس نے مجھ سے گارنٹی ایسے مانگی تھی، بھائی آپ وعدہ کریں پھر اس کا رشتہ سب سے پہلے ہم لے کر جائیں گے۔ ابے وہ میری بیٹی نہیں جو میں ذمہ داری لے لوں، ہوتی بھی تو تجھ جیسا نالائق کو اپنی بیٹی کا بھی نہ دوں۔ تیرے لیے کھانے بنا کر اس کے ہاتھوں کے لکیریں گھس جائیں گی۔ راضی تو نے پھر بھی نہیں ہونا۔ میں نے اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ بیٹی شکل دیکھی ہے اپنی؟ آپ جیسے شکلوں کو اللہ بیٹی نہیں دیتا۔ سسر کی بیٹی تو آپ سے سنبھالی نہیں جاتی، آئے بھرے اپنی بیٹی سنبھالنے والے۔ اگر یہ معجزہ ہو بھی گیا تو کیا لگتا ہے میں اسے آپ کے بھروسے چھوڑوں گا؟ آپ کی پسند بھی کوئی اپنی طرح 1990 کی سوچ رکھنے والا ہوگا۔ بھابھی کو مہندی لگوا کر میں لے آؤں گا، آپ جا کر لوہے کا ریٹ دیکھیں۔ پھر وہ سمجھایا نہیں، میں سمجھ گیا۔ امی نے میرا بازو نہیں سوتن پیدا کیا تھا۔ تبھی بے نظیر بھی باہر آ گئی۔ پھر ہم بازار گئے۔ میں نے بہت دیکھ بھال کر مہرون رنگ کا سوٹ پسند کیا، مگر جب میں نے بے نظیر کے پاس لے کر گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہی موٹا ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ لے کر آیا تو رکھ لیا۔ بے نظیر اور سامان دیکھ رہی تھی جب موٹا میرے کان میں بولا، آپ کو لگتا ہے وہ یہ بھڑکیلا رنگ پہن کر اس گرمی میں چولہے کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس کا انداز چتلانے والا تھا۔ کچھ تو سوچے، پہلی عید، پورا خاندان جمع ہوگا، ایسے میں امی کس کا باورچی خانے میں کھڑا کریں گی؟ بھابھی کو آخر انہیں بھی تو اپنے سگر بہو کی تعریفیں سننی ہے۔ آگ کی تپش اور یہ برکیلا رنگ، جبکہ میرے دیے سوٹ پر پرنٹ دیکھیں، کہیں ہلدی یا گھی لگ بھی جائے تو اتنا محسوس نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے گا، وہ 2-3 اور سوٹ لیں گی کیونکہ یہ رنگ جلدی گندا ہوتا ہے، اور شام کو امی کے گھر بھی تو جانا ہے۔ میں گھر بیچ کر کماؤں گا یا کچھ بھی کر کے، آپ سوچیں کہ ان 3 سوٹ کا بل کتنا بنے گا؟ تو چاہتا کیا ہے؟ میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا تھا۔ بے نظیر اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کی بھابھی بات کرے، لوہا گرم ہے، وہ سب آپ سے شرمندہ ہے، اس وقت بات کرے وہ مان جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی منگنی اور میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ یہ پر سلام ہے موٹے کے تجزیے پر۔ جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ پورا دن ہمارے خاندان سے کوئی نہ کوئی بے نظیر کو ملنے آتا رہا۔ ہلکا رنگ گندا ہوتا اور وہ بدلتی، ویسے لگ پیاری رہی تھی۔ پھر اس نے شام کو مجھے امی گھر جانے کا حکم بھی سنا دیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ اب اتنا تو اس کا حق تھا۔ ہم گئے تو موٹے کے کہے مطابق وہ سب شرمندہ ہی تھے۔ میں نے بھی جان چھڑوانے کا سوچا اور بات کر ہی دی۔ انہوں نے سوچنے کا وقت دیا تھا۔ جواب مجھے مثبت ہی نظر آ رہا تھا۔ موٹے نے ان سب کو مٹھی میں قید کیا ہوا تھا۔ گھر آتے ہوئے راستے سے اسے بے نظیر کو گجرے لے کر دیے۔ اب پھولوں کو کون سی لڑکی انکار کرتی ہے؟ کرتی ہے بھائی، وہ لڑکی کرتی ہے جس نے ان کی پتیاں خود فرش پر سے جھاڑو لگا کر اکٹھی کرنی ہو۔ میں اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ زندگی ویسی نہیں تھی جیسی فلم اور ڈراموں میں ہوتی ہے۔ وہاں شادی کے پہلے سال تو اچھے گزرتے ہیں، مگر ہم جیسے تو بیوی کو سمجھنے میں پوری زندگی گزار دے تو سمجھ نہ آئے۔ میں اسی سوٹ میں غصے سے بیڈ پر کمبل تان کر لیٹ گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو میں سویا نہیں تھا، مگر کمبل میں گرمی ضرور لگ رہی تھی، پر بات بھی نہیں کرنی تھی۔ ایسے تو بھائی ایسے ہی صحیح۔ اسد ناراض ہے؟ اس نے سنگھار میز کے سامنے زیور اتارتے پوچھا تھا۔
میں چپ رہا، یہ اظہار تھا۔ اسد: اب آپ علی کی طرح بچے نہیں ہیں، بات کریں، یہ علی کی طرح حرکتیں تو نہ کریں۔ میں نے کمبل اتارا اور جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ تم نہ مجھے اس موٹے سے مت ملاؤ، وہ بچہ نہیں ہے، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے اس نے موٹے نے میری۔ اور تم مجھے بتاؤ، یہ حرکتیں جب وہ موٹا کرے تو کیوٹ، جب میں کروں تو میں بچہ نہیں ہوں؟ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا جبکہ وہ ہنس رہی تھی۔ ہنسو مت، میں نے غصے سے کہا۔ آپ علی سے جیلس ہو رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اسد: آپ علی سے جیلس محسوس کر رہے ہیں؟ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ ہاں، ہو رہا ہوں، میں نے غصے سے بولا اور چھت پر چلا گیا۔ کمبل میں دوبارہ نہیں گھس سکتا تھا، بہت گرمی تھی، مجھے لگا نہیں تھا مگر وہ میرے پیچھے آئی تھی، پھر آ کر میرے برابر بیٹھ گئی۔ میں ٹیرس کے کنارے دونوں ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھا تھا، وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گئی۔ آپ کو ناراض ہونا نہیں آتا اسد، وہ پھر ہنستے ہوئے بولی۔ سچ بولی تھی، میں تو ڈرامہ کر رہا تھا، مگر جب میری نظر اس کے ہاتھوں میں موجود گجرا پر گئی تو یہ ڈرامہ بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تم نے میرا دیا سوٹ ریجیکٹ کر دیا، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ پہلے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا تو عجیب بھی لگ رہا تھا۔ اسد: وہ بہت بھاری تھا، میں گھر میں کیسے پہنتی؟ اس نے وضاحت دی تھی۔ لے لیتی، پھر کبھی پہن لیتی۔ اچھا، اگلی بار صحیح، اگلی بار بھی تمہارے پاس بہانہ ہوگا۔ وہ پھر ہنسنے لگی تھی۔ میں غصے سے وہاں سے اٹھنے لگا مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ناراض نہیں ہیں، یہ ڈرامہ بھی بند کر دیں۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ناراض ہونا نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ برا نہیں لگتا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے تھے، مجھے لگا وہ کوئی بہت ہی رومانٹک جملہ بولے گی اور میں معاف کرنے کا بول دوں گا، مگر پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ میرے ہی کانوں کو لگائے۔ گلاب کی خوشبو میں نے محسوس کی تھی۔ مجھے معاف کر دیا اسد، مگر میں وہ سوٹ نہیں لوں گی، وہ بہت بھاری تھا، اس کا رنگ بھی آنکھوں کو چبھنے والا تھا۔ وہ بولی، ہنسی، پھر اس سے پہلے میں اس کے ہاتھ پکڑتا وہ بھاگ گئی۔ وہ بھاگ رہی تھی تو گلاب کے پھول کی پتیاں نیچے گرتے میرے لیے راستہ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں کئی لمحے وہی کھڑا سے دیکھتا رہا اور پھر ہنس دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، مجھے ناراض ہونا نہیں آتا تھا اور اسے منانا، پر ہم ساتھ تھے۔ بعض دفعہ ہم سفر ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا، مگر وہ ہم سفر ہوتا ہے۔ وہ راستے میں چھوڑ کر نہیں جا رہا، ساتھ ہے، کافی ہے۔ زندگی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر ایک چیز ہے جسے اطمینان یا سکون جو بھی کہہ لیں، بے نظیر میرے لیے وہ سکون ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند ہوگی۔ اس میں نے پڑھی ہے نا، ابھی تو مجھے سمجھ آ رہا ہے اس نے کہاں سے یہ ریفرنس لی ہے۔ یہ منگنی والا سین، اس کے بعد یہ بیڈ کے نیچے والا سین، یہ دونوں سینس ریئل ہیں، اس نے ریئل سینس کو کہانی میں ایڈٹ کیا ہے۔ ویسے یہ لائبریرین کا یہ ناول بڑے مزے کا مجھے لگا، ذرا مزاحیہ تھا، تو مجھے امید ہے آپ سب کو پسند ہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر۔ اس وقت اتنی گرمی میں لائٹ نہیں ہے اور آج ہے 23 مئی۔ ناؤ اٹس این ایکسائٹیڈ ڈے، میں اس کو بتاؤں گا میں نے اس کو وائس اوور کر دیا ہے، کام ختم۔ ہاں، میں نے کرنا نہیں تھا اتنی گرمی میں، 3-4 دن سے پیچھے پڑی تھی، پر آپ بتائیں لائٹ بند کر کے کون کر سکتا ہے؟ پنکھا بند کرو، اتنی گرمی اوپر سے، اور ٹائم دوپہر کے وقت ملتا ہے تو دھوپ ہوتی ہے اس جگہ پہ، دھوپ پہ بیٹھ کے لائٹ بند کر کے اتنی گرمی میں وائس اوور کر رہی ہوں، پر کہاں مانیں گے آپ کی رائٹر صاحبہ، پر آج اس کی برتھ ڈے تھی تو اتنا سب کام بنتا تھا۔ تو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل لائبہ یوسف آفیشیل۔ اپلوڈنگ میں کل کروں گی۔ اللہ حافظ۔